قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی واضح حقیقت ہمیں ارشاد فرمائی ہے، بڑی واضح، یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم نے ان کا مقدر بنایا ہوا ہے ذلت اور مسکینی، لیکن یہ ذلت اور مسکینی سے تب بچے رہیں گے جب یہ دو کاموں میں سے ایک کام کر لیں۔ پہلا کام یہ کہ اللہ بحبل من اللہ، یا تو یہ اللہ کی رسی کو پکڑ لے، یعنی دین اسلام کو یہ قبول کر لے، ایک یا بحبل من الناس، یا انسانوں کی رسی کو پکڑ لے۔ انہوں نے انسانوں کی رسی، جو کرسچن ہے نا دنیا کے اندر بڑی اکثریت میں ہے، ان کی رسی انہوں نے پکڑی کسی نہ کسی طریقے سے کہ دنیا کے اندر محبت میں بھی مودت کا لفظ استعمال کیا ہے، جس محبت میں رازداری اور ہمدردی ہوتی ہے، اس میں سپرلیٹو ڈگری اقربہم، سپرلیٹو ڈگری کے طور پر تمہارے سب سے قریب تر جو دنیا کے اندر لوگ ہوں گے نا، وہ نصارہ ہوں گے، کرسچن ہوں گے، وہ مسیحی لوگ ہوں گے تمہارے ساتھ محبت کرنے والے۔ لیکن یہودیوں کو اپنے دجال کی ویلکمنگ پارٹی، میں یہ بات طنز میں نہیں کہہ رہا، ویلکمنگ پارٹی کے لیے انہوں نے گائے بھی اپنی تیار کر لی، انہوں نے یہ جو ٹیمپل آف سولومن ہے یہاں سے جو وہ کیا کہتے ہیں صندوق سکینہ جو تھا، جی وہ گم ہو گیا، تابوت سکینہ جو تھا وہ غائب ہو گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنے گا تو یہ واپس آئے گا، تو وہ کس قدر مذہبی رجحان رکھ رہے ہیں، اور وہ اپنی اپنی نشانیوں کو واپس لانے کے لیے، جو کہ قیامت کے قریب، ان کے لیے بھی قیامت کے قریب کی نشانی ہے، وہ قیامت کے انتظار میں پریپریشن کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ابھی مہدی السلام کا پتہ نہیں ہونا ہے، کب دجال آئے گا دیکھی جائے گی، یہ غفلت کی نیند تو نہیں ہے؟ غفلت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کتاب و سنت کی بنیادی تعلیمات سے انحراف اور اس سے انحراف اور بے خبر ہونے کی بات ہے۔ بے خبر نہیں ہے، انحراف ہے۔ نہیں بے خبر ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں جی، بے خبر بھی ہیں، انحراف بھی ہے اور بے خبر بھی ہے۔ بے خبر کیسے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی واضح حقیقت ہمیں ارشاد فرمائی ہے، بڑی واضح، یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم نے ان کا مقدر بنایا ہوا ہے ذلت اور مسکینی، لیکن یہ ذلت اور مسکینی سے تب بچے رہیں گے جب یہ دو کاموں میں سے ایک کام کر لیں۔ پہلا کام یہ کہ اللہ بحبل من اللہ، یا تو یہ اللہ کی رسی کو پکڑ لے، یعنی دین اسلام کو یہ قبول کر لے، ایک یا بحبل من الناس، یا انسانوں کی رسی کو پکڑ لے۔ انہوں نے انسانوں کی رسی، جو کرسچن ہے نا دنیا کے اندر بڑی اکثریت میں ہے، ان کی رسی انہوں نے پکڑی کسی نہ کسی طریقے سے، اور ہم مسلمان اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ انسانوں کی رسی پکڑنے سے مراد ان کو اپنا حلیب بنایا ہوا ہے، ان کو استعمال کر رہے ہیں، ان کو ڈھال بنایا ہوا ہے۔ ابھی بات کر رہے تھے نا علامہ شفاعت صاحب اور مفتی صاحب کہ بہت بڑی طاقتوں کے پیچھے، وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں، وہ ان کو اپنا ڈھال بنا کے کھڑے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو غور سے پڑھتے اور یہ حقیقتیں جو اللہ نے اصول زندگی کے طور پر ہمیں ارشاد فرمائی تھی نا، ان کو پکڑتے۔ اللہ نے ہمیں پتہ کیا فرمایا تھا کہ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ میں تمہیں اللہ یہ خبر دے رہا ہوں کہ دنیا کے اندر محبت میں بھی مودت کا لفظ استعمال کیا ہے، جس محبت میں رازداری اور ہمدردی ہوتی ہے، اس میں سپرلیٹو ڈگری اقربہم، سپرلیٹو ڈگری کے طور پر تمہارے سب سے قریب تر جو دنیا کے اندر لوگ ہوں گے نا، وہ نصارہ ہوں گے، کرسچن ہوں گے، وہ مسیحی لوگ ہوں گے تمہارے ساتھ محبت کرنے والے۔ تو اللہ نے تو ہمیں یہ فرمایا، اور اس سے پیچھے اسی آیت میں فرمایا کہ وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، اور تمہارے ساتھ سب سے شدید ترین عداوت رکھنے والے کون ہوں گے؟ وہ یہود ہوں گے اور مشرک ہوں گے۔ اب یہودیوں کے مقابلے میں محبت میں سپرلیٹو ڈگری پر فائز ہونے والے وہ تو نصارہ تھے، کرسچن تھے۔ تو ہم نے آج کیا راستہ اپنایا ہوا ہے؟ دیکھیے انہوں نے یہ راستہ پکڑ کر بحبل من الناس، انہوں نے اللہ کے بندوں کی رسی پکڑ لی مضبوطی سے، ذلت سے بچے ہوئے۔ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم دنیا کے اندر مسلمان کرسچن حضرات کے ساتھ اپنا برتاؤ اچھا کرتے، ہم بصیرت اور جو فراست اسلام نے ہمیں سکھائی تھی ہم اس کو بروئے کار لاتے۔ ہم نے تو ہر ایک کو اپنا دشمن بنایا، جو بھی غیر مسلم بس وہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ تو اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا۔ اسلام نے دنیا کے اندر رہنے کے لیے ہمیں بصیرت سکھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ روم اور اس دور میں اور فارس دو بڑی سپر پاوریں تھی نا، تو ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی۔ جو اس وقت فارس کے لوگ تھے یہ آتش پرست تھے،
رومی اہل کتاب تھے، الہامی مذہب کو مانتے تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں جب ان کی آپس میں جنگ ہوتی تھی نا اور فارس غالب آتے تھے تو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اہل بیت طاہر یہ غم زدہ ہو جاتے تھے، اور جب رومی غالب آتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، مومن بڑے خوش ہوتے تھے ان کے غلبے کو دیکھ کر۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہمارے حلیف لوگ تھے، یہ تو ہمارے قریب تر لوگ تھے، اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں، تو ہم نے ان کو اپنا دشمن بنایا ہوا ہے، اور اگر کوئی بات کرے فوراً کہ تو اس لیے آج مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنا راستہ ٹھیک کرے اور اس راستے کو اپنائیں جو اللہ رسول نے ہمیں بتایا۔ نبی پاک کو اسوہ حسنہ یہ ہے، آپ نے وہ حبشے کے جو بادشاہ تھے وہ کرسچن تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہاں بھیجا؟ وہاں پہ بھیجا۔ تو ہمیشہ ہر دور میں جو غائبانہ نماز جنازہ کرسچن جو لوگ تھے نا ان کے ساتھ الفت رکھنا، ان کے ساتھ قربت رکھنا، ان کے ساتھ اس طرح کا اپنا ان کو حلیف بنانا